قیامت والے دن ایک بندے کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا، اس میں جو کچھ لکھا ہے میں نے یہ کیا ہی نہیں، فوراً سے انکار کر دے گا۔ یہ بندے کی طبیعت ہے نا، جب بھی پھنسنے لگتا ہے سب سے پہلے فوراً سفید انکار کر دیتا ہے، میں نے یہ کیا ہی نہیں۔ وہاں بھی بندہ یہی عرض کر دے گا مولا اس میں جو کچھ لکھا ہے یہ میں نے کیا ہی نہیں۔ اس پر کرامن کاتبین یعنی کہ اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو لایا جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا مولا یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو تیرے حکم کے پابند ہیں، جو تو انہیں حکم کرے گا انہوں نے تو یہی کرنا ہے اور یہی گواہی دینی ہے، میں وہی گواہ قبول کروں گا جو مجھ سے ہو۔ تو پھر اللہ کریم اس بندے کی زبان کو حکم دے گا کہ اس بندے کی زبان کو حکم دے گا کہ میرے حکم سے بول اور حق کے سوا کچھ مت کہنا۔ تو اس بندے کی زبان حق بولنا شروع کر دے گی، یہاں تک کہ جو کچھ اس نے اچھے برے اعمال کیے سب کو بیان کر دے گی۔ تو بندہ عرض کرے گا مولا یہ زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے اکثر گناہ ہو جاتے ہیں، یہ تو ہے ہی میری دشمن، تو میرے خلاف میرے دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ تو پھر اللہ کریم اس بندے کے ہاتھوں کو ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے نے جو جو عمل کیے، جو جو کام کیے وہ سچ سچ بیان کر دو۔ تو پھر اس بندے کے دونوں ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، جو اس نے اچھے برے اعمال کیے ہوں گے وہ بتا دیں گے۔ بندہ عرض کرے گا مولا یہ دونوں ہاتھ مل کر ایک گواہ ہے، ایک گواہ بھی باقی ہے۔ پھر اللہ کریم اس بندے کے پاؤں کو حکم دے گا کہ جو کچھ میرے بندے نے کیا اس پر سچ سچ گواہی دو۔ تو پیر بھی اس بندے کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ جب بندے کے سارے مطالبات مان لیے جائیں، اچھا دیکھیں بندہ نا ہیلے بہانے بنانے سے باز نہیں آتا، وہاں بھی طرح طرح کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہاں ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ اب جب اس کے سارے مطالبات مان لیے گئے، اس کے خلاف گواہیاں قائم ہو گئیں، اب بندہ گھبرا جائے گا اور اپنے اعضاء کو ڈانٹتے ہوئے کہے گا کہ اے میرے اعضاء، تم اور میں ایک ہی تو ہیں، اگر میں جہنم میں گیا تو تم بھی جہنم میں جلو گے، میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے بار بار رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزاریاں کر رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے خلاف یعنی کہ اپنے ہی خلاف گواہی دیے جا رہے ہو۔ تو اس کے اعضاء مثلا ہاتھ اور پیر بولیں گے کہ ہم اللہ کریم کے حکم سے بول رہے ہیں اور وہی ہے جو سب کو بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ اب بندہ بہت زیادہ شرمندہ ہوگا، اب اس کے پاس نجات کی کوئی راہ باقی نہ رہے گی۔ اب بندہ پریشان ہے، چنانچہ فرشتوں کو حکم ہو گیا فرشتوں اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اب بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا تو ارحم الراحمین ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات تیری ہے، تو مولا تیری رحمت سے مجھ گناہ گار کو حصہ کب نصیب ہوگا؟ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ میری رحمت جو ہے وہ ماننے والوں کے لیے ہے اور تو سرے سے انکار کرتا جا رہا ہے، تو اقرار کر، مان جا، غلطی تسلیم کر، میری رحمت کا حصہ تجھے بھی نصیب ہو جائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں سارے گناہ مانتا ہوں مولا، اور میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے، پتہ سردار نو کیتیاں ساریاں دائے۔ اب بندہ عرض کرے گا مولا میں اعتراف کرتا ہوں، یہ تو بس جہنم کا خوف تھا جس کی وجہ سے میں حجت بازی یعنی کہ الٹے پلٹے دلائل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ بندہ اعتراف کر لے گا تو پھر اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے داخل کر دو۔ چنانچہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمت الہی دیکھیں کہ گناہ گار کو اس کے گناہوں کے باوجود جنت عطا فرما دی گئی، یہ تو اس کی رحمت ہے۔ مگر توجہ طلب اور غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ وہاں ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، وہاں آئیں بائیں شائیں کرنے سے معاملہ نہیں چلے گا۔ دیکھا آپ نے کتنا سخت معاملہ ہے، یہاں تو آج زبان درازی کر کے
ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک لیتے ہیں، وہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکے گا۔ یقیناً خوش نصیب اور قابل رشک بندہ وہی ہے جسے اللہ کریم اپنی رحمت سے جنت نصیب فرما دے۔